میں والد صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ نیم روشن فضا میں چمڑے کی جلد والی ڈائری میرے سامنے کھلی تھی اور میں اس کے اوراق میں درج پہلے چلے کے رموز باغور پڑھ رہا تھا۔ تحریر میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی نے وقت کو لفظوں میں قید کر دیا ہو۔ اسی اثنا میں مجھے مہر کے کمرے میں آنے کا احساس ہوا، دروازے کی آہٹ سے نہیں بلکہ فضا کے بدل جانے سے۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی کمرے میں ایک خاص سی خوشبو پھیل گئی، خزاں میں گرے ہوئے پتوں پر پہلی بارش کے بعد مٹی سے اٹھنے والی مہک اور ہوا میں رچی بسی رات کی رانی کی خوشبو، دونوں کی ایک لطیف آمیزش۔ اسے بیان کرنا آسان نہ تھا مگر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مہر نے آتے ہی سلام عرض کیا۔ میں نے جواب دیا اور پوچھا کہ ہمیں یہ سفر کہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ وہ ٹھہر کر بولیں کہ میں ابتدا سے سب کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے والد میاں احمد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم چلہ اور چلہ کشی کو سمجھیں گے، اس کے ساتھ وظائف اور مسنون دعائیں بھی سیکھیں گے جو اس ڈائری میں تفصیل سے درج ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ کی امانت پوری طرح آپ تک پہنچے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، اس حد تک پہنچنے کے بعد ہم دونوں اسی ڈائری میں درج وظائف کی مدد سے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ پھر اس نے ذرا توقف کے بعد کہا، یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ میاں صاحب آپ کے دادا مرشد کے چلوں تک نہیں پہنچ پائے تھے کیونکہ وہ 2 کشتیوں کے مسافر تھے۔ میں الجھ سا گیا، کیا تم اس کی وضاحت کر سکتی ہو؟ مہر میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی کہ میاں صاحب حکمت کے علوم کے بھی دل دادا تھے۔ اسی شغف کے باعث وہ آپ کے دادا مرشد کے علوم کی معراج تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ایک اچھے عامل ضرور تھے مگر عملیات کی طرف مکمل یکسوئی نہ ہو سکی۔ میں خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا۔ مہر دوبارہ گویا ہوئی۔ اس نے کہا کہ جیسے ایک مسلمان عامل روحانی عملیات سے فیضیاب ہوتا ہے، اسی طرح ایک جادوگر شیطانی اور سفلی علوم سے قوت حاصل کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں ان دونوں کے ماہرین کے درمیان ایک اندیکھی جنگ جاری ہے جو ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک جاری رہے گی۔ یہ روحانی اور شیطانی علوم صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ جنات کی دنیا میں بھی نہایت شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ جب ایک مسلمان قرآن کریم کی بابرکت آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے اثرات کو آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا مگر ان کی برکات اسی لمحے محسوس کی جا سکتی ہیں۔ کچھ جادوگر سفلی علوم کے ذریعے 3 دن کا چلہ بھی کاٹتے ہیں مگر اصل طاقت اللہ پاک کی بارگاہ میں کی گئی ریاضت کے بعد توفتاً عطا ہوتی ہے اور وہ 40 روز کا عمل ہوتا ہے۔ سائل کو 1,25,000 مرتبہ وظائف 40 دن میں پورے کرنے ہوتے ہیں جو یومیہ 3,125 بنتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی لازم ہے، پھر تہجد اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائری میں درج وہ مسنون دعائیں جو حفاظت کے لیے ہیں اس طرح یاد کرنی ہوتی ہیں کہ اگر انسان خواب یا بے ہوشی کی حالت میں بھی ہو تو دل اور زبان فوراً انہیں دہرانے لگیں۔ ان وظائف کا مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہوتا ہے۔ اس دوران انسان کو اپنے خوف اور وسوسوں کا سامنا کر کے انہیں ایک مقصد کے تحت تربیت دینا پڑتی ہے۔ ایسی چلہ کشی جس میں نہ شرکیہ الفاظ ہوں اور نہ نجس اشیاء، دراصل عبادت الہی ہی کی ایک صورت ہے۔ اس عمل کا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے۔ سالک قرب الہی کا طالب ہوتا ہے۔ اگر نیت واقعی صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور باذن اللہ وہ قوت عطا ہوتی ہے جو انسان کو دوسروں سے منفرد کر دیتی ہے، مگر اس نعمت کا اہل ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر شخص چلہ کشی کے بعد ایک جیسا حاصل نہیں کرتا، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ طاقت کا غلط استعمال انسان کو اس تحفے سے محروم بھی کر سکتا ہے، اس لیے نیت کا خالص ہونا نہایت اہم ہے اور وہ نیت نیکی اور خدمت خلق پر مبنی ہونی چاہیے۔ میں پوری انہماک سے سنتا رہا۔ مہر کی ہر بات دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے حصار کا مفہوم اور اس کی اقسام بیان کرنا شروع کیں۔ حصار کا مطلب قلعہ ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عملیات میں اس سے مراد یہ ہے کہ عامل اپنے آپ کو ایک حفاظتی دائرے میں مقید کر لیتا ہے جہاں کوئی شیطانی عامل خواہ انسان ہو یا جن اس پر غالب نہیں آ سکتا جب تک وہ خود اس دائرے سے باہر نہ آ جائے۔ اس حصار سے باہر نکالنے کے لیے نادیدہ قوتیں ہر باز آزماتی ہیں
اور سب سے مؤثر کوشش یہی ہوتی ہے کہ عامل کو خود حصار سے باہر آنے پر مجبور کیا جائے۔ ایک حصار وہ ہے جو موعظتین پڑھ کر سنت کے مطابق جسم پر ہاتھ پھیرنے سے قائم ہو جاتا ہے، جو صبح تک حفاظت فراہم کرتا ہے۔ ایک حصار انگوٹھے باندھنے سے بنتا ہے، ایک شہادت کی انگلی سے ہوا میں دائرہ کھینچنے سے، اور ایک وہ جس میں شہادت کی انگلی پر حفاظتی وظائف پڑھ کر کان کے گرد دائرہ بنایا جاتا ہے۔ حصار کی کئی صورتیں ہیں اور ہر ایک کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر گھر میں چھینٹے مارنا یا کیلوں پر دم کر کے انہیں گھر کے چاروں کونوں میں گاڑ دینا بھی حصار ہی کی صورتیں ہیں، مگر اصل توجہ اس حصار پر ہوتی ہے جو عامل چلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے گرد قائم کرتا ہے اور اسی میں بیٹھ کر ورد و وظائف کرتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد یہ حصار نمک پر آیت الکرسی پڑھ کر بنایا کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں شام ڈھل گئی۔ مہر نے مجھے والد محترم کی ڈائری کے چند صفحات میں درج مسنون دعائیں اور وظائف یاد کرنے کی تلقین کی، اور چلہ کی احتیاطیں اور خوشبویات کا ذکر اگلے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ عشاء کے بعد میں دیر تک انہی دعاؤں میں مشغول رہا۔ بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہر لفظ دل میں اتارتا رہا۔ نماز کے بعد رب زدنی علما اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری بھی بار بار پڑھتا رہا۔ ہر دعا ترجمے اور مفہوم کے ساتھ دہراتا تاکہ الفاظ کے ساتھ ان کی کیفیات بھی نصیب ہو سکیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ دعا اگرچہ ترجمے کے بغیر بھی ثواب رکھتی ہے، مگر ان کیفیتوں سے محروم رہ جاتی ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے انہی الفاظ کے ذریعے مشکل گھڑیوں میں اپنے رب سے مانگ کر پائی تھیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے پسند فرمایا تھا۔ عبادت کی تھکن میں نہ جانے کب میں میاں صاحب کی گدی پر فرشی میز کے سہارے سو گیا۔ آنکھ فجر کی اذان پر کھلی۔ میں نے وضو کیا اور محلے کی مسجد کی طرف باجماعت نماز کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن دنیاوی مصروفیات میں گزر گیا، مگر دل کہیں اور اٹکا رہا۔ مغرب کے بعد میں پھر گدی پر آ بیٹھا۔ مہر کسی بھی لمحے آ سکتی تھی، اور میں چلہ کشی کے دوران آنے والے وسوسوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کا منتظر تھا۔